اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نیا سیکشن کر رہے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ اب فیوچر سے لوگوں کو ایک سبق دینے والے ہیں کہ اگر آپ کو ماضی سے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر حال کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر اب آنے والے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کی خبر اب یہ پورا جو پیسج ہے نا، جنت والوں کا، جہنم والوں کا، اور قیامت والے دن جو جو پورا معاملہ ہوگا، وہاں سے آیت نمبر 51 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، پھر یہ اذا استعمال ہوتا ہے فوری طور پہ کچھ ہونے کے لیے، اچانک پھر یہ اپنی قبروں سے نکل کے اپنے رب کی طرف بھاگنے لگیں گے۔ تو ابھی جب کچھ اور جگہوں پہ اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ کچھ لوگ تو خود ہی بھاگ رہے ہیں اور کچھ کو فرشتے گھسیٹ رہے ہیں، کیونکہ بیسڈ آن کیسی زندگی گزاری ہے کسی نے۔ قالوا یا ویلنا، اب ہمارے پاس پھر اردو میں، انگلش میں، کسی اور زبان میں ایکسپریشن نہیں ہے پچھتاوے کے اظہار کا یا غم کے اور غصے کے اظہار کا، کہ یا ویلنا، وہ سب کہیں گے، گھبرا رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، اور کیا ہم نے اپنے لیے کمایا ہے، کہ اس کو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو ایکسپریشن ہے عربی میں، مم بعثنا من مرقدنا، کس نے ہماری خوابگاہوں سے ہمیں اٹھا رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں وہ یا تو اچھی جگہ پہ ہیں، جنت جیسی کسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک کھڑکی، ایک باغ ان کے لیے کھول دیا ہے، یا خدا نہ خواستہ بری جگہ پہ ہیں۔ تو پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نیند سے اٹھیں؟ جب پہلا سور پھونکا جائے گا نا قیامت کا، اس دن سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ باقی صرف تمہارے رب کا چہرہ رہنا ہے، پھر نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، نہ زمین، نہ کوئی پلانٹ، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، وہ کتنا لمبا عرصہ ہوگا ہمیں نہیں پتا۔ وہ موت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس ٹائم تو آپ کانشیس ہی نہیں ہے نا، کوئی ہے ہی نہیں، آپ کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب جب دوبارہ کسی نے اٹھا لیا اور اب مصیبت پڑ گئی کہ اب کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، اور پھر ان سے کہا جائے گا ہاذا ما وعد الرحمن، یہ رحمان کا وعدہ ہے، وہ صدق المرسلون، اور رسول سچ کہتے تھے۔ پرفیکٹلی لنک ٹو دا سورہ، تھوڑی آیتوں اوپر ہم نے 3 4 آیتوں پہلے ان سے وہ کہہ رہے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ پورا، اور اب جب پورا ہو گیا تو ان سے کہا جا رہا ہے یہ تھا وہ وعدہ جو کیا گیا تھا، اور جو رسول کہہ رہے تھے سچ کہہ رہے تھے۔ ان كانت الا صيحة واحدة، یہ صرف ایک چنگھاڑ تھی، ایک آواز تھی، فإذا هم جميع لدينا محضرون، پھر سب کے سب ایک ساتھ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، نماز میں بھی قیام کھڑے ہونے والا ایسا ہے نا۔ تو جیسے کورٹ میں پیشی ہوتی ہے نا کسی کی، تو وہ ریلیکس نہیں، آپ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، آپ باتیں نہیں کر رہے، ہر کوئی سیدھا کھڑا ہوا ہے اب اپنا حساب دینے کے لیے۔ اور یہ والی آیت پہلے بھی آ چکی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہر بار جب تم ایک پودا اگتا ہوا دیکھتے ہو، ایک درخت اگتا ہوا دیکھتے ہو، ایک اگے ہوئے درخت کو دیکھتے ہو، ہر سال جو نئی گندم کی فصل اگتی ہے، تو اس رب کو دیکھ کے، اس زمین کو دیکھ کے، کہ وہ رب جو زمین بار بار زندہ کر سکتا ہے، وہ تمہیں دوسری بار کیوں نہیں زندہ کر سکتا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، آج کے دن کسی نفس پہ، کسی انسان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، شیئاً، ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اب بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ آپ کو وہ ملے گا جو کر کے آئے ہو، وَلَا تُجْزَوْنَ، کوئی صلہ اور نہیں ملے گا سوائے اس کے جو کچھ تم کر کے آئے۔ تو یہ زیادہ اسٹرانگر وے ہے کچھ کہنے کا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ الہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ باقی سب کی نگیشن ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے جو کچھ تم کر کے آئے ہو۔ اب یہ والی آیت ہے، اور یہیں پہ ہم اسٹاپ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فَالْيَوْمَ کیا کہہ رہا ہے، آج کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کہانی تو میں تمہیں مستقبل کی سنا رہا ہوں، لیکن اس کو سننا اور سمجھنا ایسے ہے جیسے یہ آج ہی کا دن ہے۔ دنیا کی پوری زندگی قیامت کے ایک دن کے برابر ہی ہے، پوری، صرف ایک انسان کی زندگی نہیں، جتنی جب سے انسان پیدا ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک۔ ہم کیا پچھلے اسی پیسج میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے نا، پچھلے پیسج میں، کہ ہر چیز کے پیئرز ہیں۔ تو دنیا کی زندگی کا ایک دن ہے، اور آخرت کی زندگی کا ایک دن ہے، وہ ایک ایک دن پیئر ہے آپس میں، کوئی بہت لمبی زندگی نہیں گزاری ہم نے یہاں پہ۔ اور وہ جو بہت سارے ہمارے سوال ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایک کافر کو کیسے جج کریں گے جس نے کبھی قرآن پاک نہیں سنا، یا ایک مسلمان کو کیسے جج کریں گے جو اچھا انسان نہیں تھا، یا بہت سارے کہ ایک بچہ فوت ہو گیا تو اس کو کیسے جج کریں گے، ایک 60 سال کا انسان۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایکسپلین نہیں کرتے کہ ایسے اس انسان کا فیصلہ ہوگا، ایسے اس انسان کا فیصلہ ہوگا۔ قرآن صرف ہمیں پرنسپل بتا دیتا ہے، اصول بتا دیتا ہے کہ اس اصول پہ جج ہوں گے سارے۔
اور جب مجھے اور آپ کو اور ہر انسان کو بس یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ظلم نہیں کروں گا کسی کے ساتھ، تو ایک طرح سے تو وہ تسلی ہے، اور ایک طرح سے پھر وارننگ بھی ہے کہ پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون سی سائڈ پہ جا کے کھڑے ہیں۔ تو وہ ہے جو سارے کوشچن ہے نا کہ بہت زیادہ انسان کنسرن ہوتے ہیں کہ اچھا کیسے کیوں ایک انسان پیدا ہی کسی کرسچن فیملی میں ہوا ہے، تو اس کی تو غلطی نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ، بس یہ ہمیں پتا ہونا اور یقین ہونا ضروری ہے کہ نا انصافی نہیں ہوگی اس دن کسی کے ساتھ۔ اب یہ جو انصاف کا کانسیپٹ ہے نا، پرسوں ابو بھی جب کسی وہ لیکچر اٹینڈ کر کے آئے تھے یا وہ بیان اٹینڈ کر کے آئے تھے، پھر وہ لگائی ہوئی تھی ویڈیو، تو وہ جو پوری ویڈیو تھی اس کا کرکس یہی تھا کہ جس کو لگتا ہے کہ قبر میں کیڑے آئیں گے اس کے لیے آ جائیں گے، ہمیں تو رسول اللہ بچا لیں گے، اور یہ آپ بچپن سے سنتے آتے ہیں۔ اس سے بچنے کی ہم نے دعا کی تھی سورہ فاتحہ میں، وَلَضَّالِّينَ، یا اللہ ہمیں گمراہوں میں سے نہ بنا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہ گمراہ عیسائیوں کی بات ہو رہی، گمراہ کیسے ہو گئے ہیں وہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی دکھ جھیلنی ہے، اب ہمارے سارے گناہ معاف ہیں۔ کیوں دنیا کی اتنی بڑی میجورٹی کرسچن ہے؟ کیونکہ وہ آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالتے، تو آپ کو کہتے ہیں کہ اب آپ جو بھی کریں گے وہ پاس ہو گئے، اب آپ کو جنت کی گارنٹی مل گئی ہے، جہنم سے خلاصی کا ٹکٹ مل گیا۔ ہم پہلے بہت ہنستے تھے نا، اور وہ ڈرامے بھی بنتے تھے دہشت گردوں کے بارے میں، اور کہا جاتا تھا کہ وہ لوگ شو کرتے تھے کہ ٹکٹ ہے یہ جنت کا، اس طرح ان کو بچوں کو کیونکہ ورغلانا ہے تو انہیں پراپر دیا جاتا تھا کہ یہ تمہارا جنت کا ٹکٹ ہے، کرو گے تو ہو جائے گا۔ تو وہی پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں نے، ایک میجورٹی ہے مسلمانوں کی جس نے اپنے آپ کو جنت کی گارنٹی دے رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی بیٹی کو گارنٹی نہیں دی، حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا عمل ہے بیٹا، میں نہیں بچا سکوں گا۔ تو ہم نے کیا کیا ہے، ایک ایک سیکشن وہ ہے کیونکہ ایک ایکسٹریم ہو گئی ہے نا، ایک حصہ ہے، ایک علماء کا حصہ ہے جس نے لوگوں کو بتایا کہ تم سارے جہنمی ہو، ہم سارے ہی جہنمی ہیں، جتنا مرضی نیک عمل کر لو گے کوئی ہماری نیکی کسی قابل نہیں ہے، نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم ہے، اور یہ نہیں کرو گے اور آگے، اور یہ نہیں کرو گے اور آگے۔ تو سن سن کے کان اور دماغ نے اس کو ٹیون آؤٹ کر دیا، اب آپ کو آگ سے ڈر ہی نہیں لگتا، اب آپ کو قیامت والے دن سے ڈر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ دو ایکسٹریمز بن گئے ہیں، ایک ایکسٹریم نے کہا ہے کہ چاہے جو مرضی کر لو، یو آر نیور گڈ انف، اور تم وہی کام اور پیروں کی دھول ہو، اور عزت نفس بالکل ختم کر دی نا کہ انسان تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، اور آگ سے ڈرو، اور نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، روزے نہیں رکھو گے تو یہ ہو جائے گا۔ اس نے جب آپ گلٹ دے کے پچھتاوا دل میں ڈال کے کسی کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہاں سے صرف دور جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر ایک دوسری ایکسٹریم آ گئی کہ نہیں، اور وہ اس پہلے کی ریئیکشن میں آئی ہے، کہ ریئیکشن آتا ہے نا، نیوٹن کا جو لا ہے وہ کہ جتنا بڑا ایکشن ہوگا، جتنی انٹینسٹی کا ایکشن ہوگا اتنا ہی پاورفل ریئیکشن آئے گا۔ پھر ایک ریئیکشن آیا لوگوں کا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی سارے ہی معاف ہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑے محبت کرنے والے ہیں، بڑے کریم ہیں۔ اور اس پورے مسئلے کو، اس پورے بیلنس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی پہلی 4 آیتوں میں کور اپ کر لیا تھا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ تمام شکر تعریف اس کے لیے رب ہے، وہ پالنے والا ہے، تحفے دینے والا ہے، انتہائی محبت کرتا ہے، ہمیشہ محبت اور خیال رکھتا ہے، لیکن یوم جزا کے دن کا مالک، بیلنس ہو جائے، بالکل پرفیکٹلی بیلنس ہو جائے۔ تو قرآن پاک جب ہم پڑھیں گے تو وہ پرفیکٹلی بیلنس کر دے گا ہمارے لیے، گارنٹی ہم نہیں دے سکتے، ہمیں ملی ہی نہیں ہے گارنٹی۔ ہم ایک بار پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کسی کا کال کہ اگر کوئی ایک انسان جنت میں جا رہا ہے تو آپ کو یہ امید ہو کہ وہ میں ہوں، اور اگر آپ کو پتا ہو کہ صرف کوئی ایک انسان ہی جہنم میں جا رہا ہے تو آپ کو یہ خوف ہو کہ شاید وہ میں ہوں۔ تو امید اور خوف کے درمیان انسان ڈولتا رہتا ہے۔ تو سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کی کوالٹیز بیان کر رہے ہوتے ہیں، اچھے انسانوں کی، شکر کرنے والوں کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا نخاف من ربنا، وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے گروہ کی بات کریں جس نے دنیا دیکھی ہے اور وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ کوئی رب ہے، اور وہ ساتھ ہی کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں، کیونکہ انہیں دنیا میں انفیئرنیس دکھ رہی ہوتی ہے، ناانصافی دکھ رہی ہوتی ہے، اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ نظام کسی منصف نے بنایا ہے، تو جس دن وہ انصاف کرے گا ہم اس آگ سے بچ جائیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمیں اصل میں نا قانون سمجھ نہیں آیا کہ قانون کوئی کیوں بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو اس قانون کی بیسس کیا ہے؟
تو آج ہم بیسکس پڑھ لیتے ہیں اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنا کون سی چیزیں اہم ہیں اور کون سی چیزیں غیر اہم ہیں، یا اگر کر لیں تو اچھی بات ہے اور نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے جو مستحب اعمال ہیں اور سنت ہیں اور نوافل ہیں، فوکس سارا ہمارا ان پہ چلا گیا۔ فرائض اور بیسکس کیا ہیں؟ قانون ہمیشہ بنائے جاتے ہیں، اسلامی قانون 5 بیسس کے اوپر۔ ایک، آپ کی جان کی حفاظت کے لیے، آپ کی عزت، اس کی ایمان کی حفاظت کے لیے، آپ کے انٹلیکٹ کی، مائنڈ کی حفاظت کے لیے، اس لیے الکوہل وغیرہ حرام ہے کیونکہ وہ دماغ اس کا اپنے دماغ میں نہیں رہتے آپ اپنے اس میں۔ عزت کی حفاظت کے لیے اور آپ کی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں بیٹھ کے کہ ابھی جو ایک بچہ دنیا میں آ رہا ہے 1400 سال پہلے، یا جب سے آدم علیہ السلام آئے تھے، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، کسی دنیا کے انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کو قتل کر سکے۔ آپ کے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ملکیت اللہ کی ہے، جس کا جو وارث ہے وہ حفاظت کرنا جانتا ہے، اور حفاظت کی ساری تدبیریں باقی سب کو ان چیک رکھا ہے۔ اب ہم کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمارا دل دکھاتا ہے یا کانسٹنٹلی دکھا رہا ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے کوسچن کرنے لگتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ بات سمجھ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اجازت دی اس انسان کو آپ کا دل دکھانے کی۔ اگر وہ کر رہا ہے تو اللہ کے اصول کے خلاف جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھ لینا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ کیونکہ ہم انسان ہیں، اور جیسے کوئی انسان مرتا ہے تو ہمارے دل میں ہمدردی آ جاتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ چلو جی معاف ہے اس کو سارا کچھ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جنریشن سے اگلی جنریشن، جو بچے ماں باپ کی یا ساس سسر کی جن باتوں سے تنگ تھے بڑے ہو گئے، وہ وہی کرتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ مرنے کے بعد تو ہم نے بھی یہ معاف کر دیا ہے۔ تو ماں کانا ربک نسیہ، تمہارا رب بھولتا نہیں ہے۔ ہم بھول گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ تو نہیں بھولتے۔ دنیا کے کسی انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ محفل میں بیٹھ کے آپ کے اوپر بحث کرے اور آپ کا مذاق اڑائے جب آپ موجود نہیں۔ غیبت سے اسی لیے منع کیا ہے نا۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کی غیبت سے منع کیا، یہ نہیں سمجھ آتی کہ پوری دنیا کو آپ کی بات کرنے سے بھی تو منع کیا۔ کسی کو اجازت نہیں دی دنیا میں کہ کوئی اس کو برے نام سے بلائے۔ یہ مذاق نہیں اڑانا کسی نے کسی کا۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ مردوں نے مردوں کا، نہ عورتوں نے عورتوں کا مذاق نہیں اڑا سکتے آپ۔ پوری دنیا کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ کا دل نہ دکھے، اس کے لیے قانون بنا کے بھیج دیے ہیں دنیا کے اندر۔ تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ میری عزت کی، ہماری جان کی، ہماری پراپرٹی کی، جو انہیریٹنس لا ہم پڑھتے ہیں کہ وراثت کے لاز ہیں، وہ سارے آپ کی پراپرٹی کا حق ہے نا، کہ آپ کا حق کوئی نہیں چھین سکتا آپ سے، جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہے۔ عزت کی حفاظت کی کیسے کی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کہ آپ سوچتے ہیں نا کہ اچھا غیبت کیا ہے؟ کسی کی غیر موجودگی میں ایسے بات کرنا کہ وہ سن لے تو برا لگے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس نے تو سنا ہی نہیں ہے تو پھر گناہ کیوں مل رہا ہے مجھے؟ جب ہم اکثر گیدرنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جیسے اگر بہت گیدرنگ ہے کہ اچھا کسی کا کوئی بچہ تو نہیں ہے آس پاس جس کی ہم بات کرنے والے، کوئی بہن بھائی تو نہیں ہے آس پاس، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ اس سے اتنا اٹیچ ہے کہ اس کو برا لگے گا۔ اب جب ہم 5 لوگ بیٹھ کے کسی چھٹے کی برائی کرنے والے ہیں، کون سن رہا ہے اس میں؟ چھٹا کون ہے اس میں؟ 6% اللہ تعالیٰ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو اس انسان سے اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے کہ آپ ایسے اس کا ذکر کریں جو اس کا دل دکھائے گا۔ حالانکہ اس نے سنا نہیں، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی۔ نہ ہم مسلمان کے سامنے اس کی بے عزتی کر سکتے ہیں، اصول بنا دیا نا اللہ تعالیٰ نے، پیار سے بات کرنی ہے۔ تو ہم نے ہمیشہ قانون سمجھنے کی سمجھ نہیں آیا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جان کی حفاظت کے لیے، عزت کی حفاظت کے لیے، جب ہم سورہ نور پڑھتے ہیں نا، اور بڑا اس ٹائم اس پہ بیکلاش بھی آتا ہے جی، 4 گواہ آپ کہاں سے پیش کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کسی پہ الزام لگانا ہے تو 4 گواہ پیش کرو، اور 4 گواہ آپ کو نہیں ملتے۔ اس طرح کے جو غلط کام ہوتے ہیں وہ کوئی کیوں کرے گا پبلکلی؟ اور یہی بات اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں لا سکتے نا 4 گواہ، امپاسبل ہے۔ کوئی ایک سینیریو ہوگا، ورنہ کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ کسی نے 4 گواہ پیش کر دی۔ امپاسبل کیوں رکھی ہے شرط کہ نہیں لا سکتے 4 گواہ؟ پھر منہ بند رکھو، پھر میرے بندے کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی سے شاید کسی نے یا حضرت عمر کو کسی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ اور انہوں نے اس بندے کے سر پہ مارا تھا کہ کیا ضرورت ہے تمہیں کہ اگر لوگ ہیں گناہ میں تو پردہ ڈالا لینے کو۔ ہماری عزت کی حفاظت کے لیے پوری دنیا کو کام پہ اللہ کرنے لگا، نہیں اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، نہ باتوں سے، نہ اس کی جائیداد میں حق مارنا ہے، نہ اس کی پراپرٹی میں نقصان کرنا ہے، کسی طرح کا نقصان نہیں ہو سکتا آپ کا۔ اور پھر جب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ دنیا کے ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی لمٹ میں رکھا ہوا ہے کہ بھائی، اور یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں، انسان کے دل کے اندر ہے نا یہ بات۔ تو کوئی انسان ہے جنہوں نے کبھی قرآن پاک نہیں پڑھا، انہیں بھی پتا ہے کہ گالی دینا غلط ہے،
انہیں بھی پتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، انہیں بھی پتا ہے کہ حق نہیں مارا جا سکتا، کیونکہ روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ڈال دی ہیں۔ قرآن پاک صرف اس کو آ کے کنفرم کرتا ہے کہ جو چیزیں بھول گئے ہو بار بار یاد کر لو کہ نہیں۔ تو اس اصول پہلے ہمیں سمجھ آ جائیں کہ اب اکثر ڈر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ سٹینڈ لے لینا کہ اچھا یہ کام ایسے نہیں ایسے ہوگا، اور پھر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ اگر یہ غلط ہو گیا، یا کچھ سالوں بعد اگر ان کو لگا کہ دیکھا ہم کہہ رہے تھے، تو لوگ تو بڑا مذاق اڑائیں گے، اور وہ ڈر آپ کو واقعی مارنے لگتا ہے، وہ پریشان کرنے لگتا ہے، اور پھر یاد آتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اجازت نہیں دی، اگر مذاق اڑائیں گے تو پھر جواب بھی دیں گے۔ وہ والی احادیث کو ہم نے بڑا لائٹ لے لیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، قیامت والے دن لوگ آئیں گے نیکیوں کے پہاڑ لے کے، اور پھر وہ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، وہ پھر ساری ان لوگوں کے حصے میں جانا شروع ہو جائیں گی جنہوں نے، جس کی اس نے غیبت کی ہوگی دنیا میں۔ کیونکہ آؤٹ آف آل کرائمس ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس کی تو اجازت ہے، کیونکہ ہم اتنا سٹینڈرڈ نیچے لے آئے نا اس کا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے یہ تو سمجھ آ جائے کہ میری بات کرنے کی بھی تو اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کسی کو، کہ نہیں بات کر سکتے بھائی، اگر کی تو پوچھ لیں گے اللہ تعالیٰ، تو پھر مجھے بھی اجازت نہیں ہے کہ میں بھی کسی اور کے بارے میں بات کروں۔ جس دن ہمیں یہ یقین آ گیا ہے، ابھی ہمیں یقین نہیں ہے، ہم نے سیاست برابر کر دیا کہ بس سارے ہی معاف ہیں جی، اور وہ سمجھ جس دن آ گئی اس دن۔ اور یہ جو ہے نا گارنٹی والی بات، سورہ صف میں شاید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورہ صف میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ ہم مسلمانوں نے تو اپنے ساتھ کبھی عذاب جوڑا ہی نہیں ہے۔ تو جب ہسٹری اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے تھے نا، غیر المغضوب علیہم، وہ جن پہ غصہ کیا گیا ہم ان میں سے نہ بنے، وہ یہودی تھے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ قیامت والے دن کو بالکل ہی نگلیکٹ کر دیا، سوچتے ہی نہیں ہیں اس کے بارے میں۔ یا پھر ایک سیکشن ہے جس نے اپنے آپ کو اتنا بڑا، اتنا سپیریئر مان لیا ہے کہ آگ، ہم اس پڑھ چکے ہیں پہلے کہ آگ ہمیں کچھ دن سے زیادہ ٹچ نہیں کرے گی، اور وہی کانسیپٹ ہم مسلمانوں میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کہانی سنا رہے ہوتے ہیں نا، یہ عیسائیوں کی یا یہودیوں کی، وہ اصل میں ان کو اتانے نہیں مار رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم یہ غلطیاں کر سکتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آدھے آدھے عوام ہو گئی، آدھے اور یہودیوں کے راستے پہ چل گئے، آدھے عیسائیوں کے راستے پہ چلیں گے، جس کے سارے ہی معاف ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب ہے ڈینجر تو ہے نا، خطرہ تو ہے، اسی لیے بچانے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ دن کتنا بڑا ہے، ہمیں تو لگتا ہے نا کہ بس جی ٹھیک ہے سارے ہی معاف ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بار بار معافی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس دنیا کی معافی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں کسی نے معافی مانگ لی ہے تو معافی مل جائے گی۔ حضرت حمزہ کو قتل کرنے والا بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، حضرت خالد بن ولید نے جنگیں لڑی ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور بعد میں مسلمان ہوئے اور سیف اللہ کہلائے۔ تو اگر معافی مانگ لیں گے تو ہو جائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ معافی مانگنے تک تو نوبت آئے نا، کہ معافی کا مطلب ہے اگر کوئی کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اگر ہمیں غیبت کی تو عادت ہے ہی، تو بس یہ سمجھ آ جائے پہلے کہ رول کیوں ہے، کیونکہ ابھی تک تو ہمیں سمجھ ہی ٹھیک سے نہیں آیا تھا نا، ہمیں لگا تھا کہ نا انصافی ہے یہ کہ کیا میں بات بھی نہ کروں جس نے میرا دل دکھایا۔ دل دکھانے والی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے کی، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند کی برائی کے بارے میں اونچا اونچا ذکر کیا جائے، الا من ظلم، سوائے اس کے جس پہ ظلم ہوا ہے۔ اگر کسی کا واقعی دل دکھا ہے، اگر کسی کو واقعی نقصان پہنچایا گیا ہے تو وہ بات کر سکتا ہے، باقی 10 لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ اس کا پھر وہ اشتہار لگانا شروع کر۔ تو قانون جو ہے وہ سارا ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے آیا، ہمارے اوپر زنجیریں باندھنے کے لیے نہیں آیا۔ جو ایکسٹرا رولز لوگوں نے بنا لیے تھے نا، اس کے جو 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 ابھی بھی ہم نے بنائے کہ شادی ہوگی تو 4 فنکشن ہو گئے، اور جتنے بھی ہم نے ان سے خرید لیے ہیں، ہندوؤں سے اور رسم و رواج خرید لیے ہیں، وہ عرب کے ٹائم پہ بھی تھے، اور انہیں دین ابراہیمی کی اتنی بری شکل بنائی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین تو تمہارے اوپر سے یہ بیڑیاں اور زنجیریں نکالنے آیا، تو پہلے قانون سمجھ آئے کہ قانون کیوں ہے، میری حفاظت کے لیے، ہم میں سے ہر ایک انسان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے آدم کے اولاد کو عزت بخشی ہے، اب اس عزت کی حفاظت کرنا بھی وہ رب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے وارث ہیں۔ اب جو مالک ہے، جو وارث ہے، وہ ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دے گا۔ اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتا، کیونکہ جب ہم کبھی بہت دکھی ہو جاتے ہیں نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم آئے کیوں ہیں دنیا پہ، کیونکہ جب بہت زیادتی ہو جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ کیوں آئے یہ دنیا۔ تو ہم سمجھ نہیں رہے کہ بنانے والے
اگر ہم صرف اتنا ہی دیکھ رہے ہیں نا جتنا دیکھ رہے ہیں تو پھر واقعی ناانصافی ہو رہی ہے. لیکن ہمیں یہ تو سمجھ آئے کہ جو مالک ہے، جو وارث ہے، وہ حساب لے لے گا. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے انصاف پہ یقین آ جائے. جس دن مجھے یہ یقین آ گیا نا کہ میرا جس نے دل دکھایا، جس کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ایسے ہی نہیں چھوٹ جائے گا وہ. اور یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی زیادتیوں کی عام انسان کی بات نہیں ہو رہی. جو عام انسان چھوٹا کبھی جھوٹ بول دیتا ہے اور پھر معافی مانگ لیتا ہے. گناہ گار تو ہم سب ہی ہیں نا. کہ آپ ایک گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر آپ نے غصہ کر دیا، پھر آپ کے منہ سے کوئی بات نکل گئی ہے، پھر آپ سوری بول دیتے ہیں، پھر آپ معافی مانگتے ہیں، یا اللہ نے دل سے معافی مانگ لیتے ہیں. اور ایک اور بیہیویئر ہے جو کرمنل بیہیویئر ہے، جو مجرمانہ رویہ ہے، کہ آپ نے کسی کی عزت نفس کی، اس کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں. آپ اس کو انسان کی طرح بھی ٹریٹ نہیں کرتے. لوگ ایک دوسرے کو بول رہے ہوتے ہیں نا اللہ تمہیں پوچھے گا، اور کیونکہ اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے تو جو جرم کر رہا ہے وہی دھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کر دینا اور اللہ تعالیٰ نے وہ کر دینا. ابھی ایک وہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی اللہ تعالیٰ کی رحمت والی. یہ اس کا قول ہے، امام سفیان کا قول ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان قیامت والے دن اگر آپ لاتعداد گناہ بھی لے کے کھڑے ہو جائیں نا، کہ نمازیں نہیں ہیں اور روزے نہیں ہیں، تو وہ جھیلنا آسان ہوگا. اگر بندے کے خلاف ایک بھی گناہ آ گیا آپ کے پاس تو اس کا حساب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے، ہم اللہ تعالیٰ کے رحم کی امید رکھتے ہیں، بالکل رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ رحم ہے بندے اور اللہ کے معاملے کا. جہاں بندے اور بندے کا معاملہ آ گیا وہاں صرف انصاف ہے. اور یہ میں پچھلے دنوں شیخ محمد سلیمان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، یعنی اسٹارٹیڈ آف ود دیٹ اونلی، کہ میں نے شاید واٹس ایپ پہ اسٹیٹس بھی لگایا تھا کہ جسٹس ملے گا، انصاف ملے گا جو مظلوم ہے. ہمیں انصاف پہ یقین رکھنا. جس دن مجھے یہ یقین آ گیا کہ ہر اس انسان کو جس نے دل دکھایا، جس نے ناانصافی کی ہے، جس نے حق مارنے کی کوشش کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لینا ہے، اس دن مجھے ڈر لگے گا اصل میں کہ اب میں نے بھی نہیں کرنا کسی کے ساتھ. پہلے یہ تو سمجھ آتی نا کہ اللہ نے آپ کو عزت بخشی ہے، تو پھر اب آپ کی زبان، اور سبحان اللہ کیا پرفیکٹ حدیث ہے. اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ مسلمان کون ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اسلام کے جب وہ 5 پلرز ہیں، 5 بنیادیں ہیں، بنیاد کیا کرتی ہے؟ عمارت کھڑی کرتی ہے. وہ عمارت سب سے پہلے آپ کو تحفظ بخشتی ہے کہ اب آپ بارش اور دھوپ میں نہیں جلیں گے، اب دوسرے لوگوں کو بھی آپ سے پروٹیکشن. تو جس دن مجھے ہمیں یہ یقین آ گیا، اور یقین کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کرے کہ کیا کریں پھر؟ قیامت والی ساری آیتیں نکال دیں قرآن پاک سے، یا کیا کریں ان کے ساتھ؟ یا پھر وہی علاج ہے کہ پڑھیں ہی نہ، اگنور کر دیں. وہی ہو رہا ہے اب تک. لیکن اب پورا قرآن پاک پورا لینا پڑے گا. جہاں بھی جہنم ہے تو سچ ہے. اللہ تعالیٰ خدا نہ خاصا کوئی 5 سال کے بچے سے تو بات نہیں کرے نا جس کو ڈرا کے بات سمجھا رہے. تو اللہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ قانون کیوں ہے. ڈر اسی وقت پیدا ہوگا جب ہمیں قانون سمجھ آئے گا. خشیہ کہتے ہیں جب پتے جو ہے نا درختوں کے، وہ یا تو برف سے یا شدید گرمی میں جل جائیں یا فریز ہو جائے. نماز میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویسا خشیہ ہونا چاہیے انسان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں یقین آ جائے کہ ظالم کی پکڑ ہونی ہے. اور قانون آپ کی جان، مال، عزت اور پراپرٹی کی حفاظت کے لیے بنے، آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے بنے. اور پھر جب ہمیں یہ یقین آ جائے گا، پھر ہمارے اندر بھی ڈر پیدا ہو. ابھی ہم ڈرتے ہی نہیں، کسی کو ڈر نہیں. جب منہ زبانی ہم آگ سے پناہ مانگ لیتے ہوں گے تو مانگ لیتے ہوں گے. اصل میں پتہ ہے جی جنت تو میری ہی ہے، جنت کی تو گارنٹی نہیں ہے. امید ہے. جہنم کا خوف بھی اتنا ہی ہے، جہنم کا ڈینجر بھی اتنا ہی. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں بیلنسڈ زندگی گزاریں، قرآن پاک کو ویسے سمجھیں جو اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں اس کو اوپر رکھیں، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ نکل جائیں جن کے راستے پہ نہ چلنے کی ہم ہر روز دعائیں مانگتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. السلام علیکم.